بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 504 کا کرتے ہیں لیسن نمبر 37۔ لیسن نمبر 37 میں آج ہم لوگ مزید جو اسکیما تھیوری ہوتی ہے نا، اس کو ہم لوگ مزید آگے ایلیبوریٹ کر کے چلیں گے۔ تھوڑا سا پہلے شروع میں انہوں نے ریویژن دی ہوئی ہے پچھلے لیکچر کی، تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، مزید جو ہے نا وہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور جن لوگوں نے ڈسکارڈ پہ جوائن ابھی تک نہیں کیا وہ پلیز ذرا ڈسکارڈ پہ جلدی سے جوائن کر لیجئے گا۔ اچھا، ہم لوگوں نے اسکیما تھیوری کی بات کی تھی، اس میں ہم لوگوں نے سپر سیٹ اسکیماز پڑھے تھے، یعنی کہ ہم لوگ اسکیما کو نا ایک اسپیشل سلاٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ان سلاٹس کو ہم لوگ سپر سیٹ اسکیما بولتے ہیں۔ جیسے ہاؤس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ ہوتی ہے، بلڈنگ کے اندر مختلف حصے ہوتے ہیں، والز ہو گیا، روف وغیرہ ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ کسی بھی گھر کے سپر سیٹ اسکیما ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جنرلائزیشن ہائرارکیز کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ جو سپر سیٹ اسکیماز ہوتے ہیں نا، انہی کو ہم لوگ جنرلائزیشن ہائرارکیز بولتے ہیں، کیونکہ انہی کی بنیاد پہ ہم لوگ پورے ایک نیٹ ورک کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ والی ہائرارکیز آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کے بارے میں بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پارٹ ہائرارکی کی بھی بات کی تھی کہ مختلف گھر کے جو حصے ہوتے ہیں نا، جیسے دیواریں ہو گیا، کمرے ہو گیا، ان کی اپنی کچھ اسکیما ڈیفینیشنز ہوتی ہیں۔ جیسے ہم لوگ اگر روم کو ڈیفائن کریں گے تو روم کو ہم لوگ یہ ڈیفائن کریں گے کہ اس کی جو ہے نا وہ دیواریں ہوتی ہیں، چھت ہوتا ہے، اس کے اندر ونڈوز لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ روم ایک حصہ ہے، گھر کا ہی ایک حصہ ہے، تو اس کی بنیاد پر ہم لوگ سمجھ جائیں گے کہ گھر کے اندر بھی ونڈوز ہوں گی، اس کی بھی سیلنگز وغیرہ ہوں گی۔ یہ جو اسکیماز ہوتے ہیں نا، اس کی مدد سے آپ لوگ ایک تو کنسیپٹس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جو چیزیں آپ لوگ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ کچھ بھی ایک گھر کے بارے میں ہم لوگ کچھ جانتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسکیما ڈیفینیشنز کا استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ووڈ استعمال ہوتی ہے، بریک ہوتی ہے، اس کے جو ہے نا وہ والز وغیرہ ہوتی ہیں، ونڈوز وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایکسیپشنز ہوتی ہیں جس کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو ہم لوگ اسکیماز کے سلاٹس بنا لیتے ہیں، یہ سلاٹس بنانے میں بھی کچھ رولز کا استعمال ہوتا ہے، وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ آگے چل کے پڑھیں گے۔ جو سلاٹس ہوتی ہیں نا، ہر سلاٹ جو ہم لوگ بناتے ہیں ان کی بھی آگے سے مزید اسکیماز ہوتی ہیں۔ جیسے ایک روم کی بات کرتے ہیں، اب ایک روم کیا ہے، یہ گھر کی ایک سلاٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے مزید اس کے اسکیماز ہے کہ ایک روم کے اندر ونڈوز ہوتے ہیں، ڈورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہاؤس ہے نا، اس کا بائی ڈیفالٹ اس کی جو ہے نا وہ ونڈوز ہوں گی۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے نا اس چیز کو ایکسپیریمنٹلی جو ہے نا پروو کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا واقعی میں ہم لوگ اسکیماز کا ہی استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں یا کسی بھی چیز کو ریکال کرنے میں، کیونکہ اسکیماز ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ ایک جنرل نالج بنا لیتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں۔ تو اس چیز کے اوپر نا ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا۔ بریور اینڈ ٹرینز ان دونوں نے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سی ڈیمانسٹریشن دی تھی کہ اسکیماز کا کیا افیکٹ ہوتا ہے اگر ہم لوگ کوئی چیز یاد کرنا چاہ رہے ہوں، میموری انفرنسز میں اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے 30 سبجیکٹس کو ایک اکیلے کمرے میں انہوں نے بٹھایا تھا، ان کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو ہے نا یہ ایکسپیریمنٹر کا آفس ہے، آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کریں۔ تو 35 سیکنڈز کے بعد ایکسپیریمنٹر واپس آئے، انہوں نے سبجیکٹس کو نا ایک قریبی سیمینار روم میں لے گئے، وہاں پہ انہوں نے سبجیکٹ سے یہ کہا کہ یہاں پہ آپ ہمیں نا ہر وہ چیز لکھیں جو کہ آپ لوگوں نے ایکسپیریمنٹر کے روم میں دیکھی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ایکسپیریمنٹر کے اس آفس روم میں تھی۔ اب ایکسپیریمنٹر کی جو پکچر جو اس کی جو آفس تھے نا، اس کے جو روم تھا، یہاں پہ انہوں نے پکچر دکھائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ایکسپیریمنٹل روم کو جب وہ ریکال کر رہے تھے نا سبجیکٹس، تو اس میں اسکیما کا بڑا عمل دخل تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک تو ہم نے ایک جنرل نالج بلڈ کیا ہوا ہوتا ہے نا کہ اس آفس کے اندر یہ والی ایک چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو زیادہ تر لوگوں نے وہ والی چیزیں اس بیس پہ انہوں نے سارے آفس کو ڈسکرائب کیا تھا کہ آفس کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، حالانکہ ایکچوئل میں اس آفس میں کیا چیزیں موجود تھیں یا نہیں تھی وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن لوگوں نے جو چیزیں بتائی تھیں نا وہ انہوں نے اس اپنے اسکیما کو استعمال کرتے ہوئے بتائی تھی کہ آفس کے اندر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اپنی جنرل نالج کو استعمال کرتے ہوئے۔ اچھا، اس میں
इन्होंने अपने जो स्कीमा का जो पार्ट होता है ना उसको उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकॉल किया था। सब्जेक्ट्स ने वो वाले जो आइटम्स, ठीक है, जो कि ऑफिस के मतलब एक ऑफिस की स्कीमा के हमने अपना जो जनरल नॉलेज बनाया होता है ना उसमें जो चीज़ें प्रेजेंट है वो तो उन्होंने बताई, ठीक है। और जो उनको लगता है ना कि जनरली एक ऑफिस के अंदर ये वाली चीज़ मौजूद नहीं हो सकती और वो एक्सपेरिमेंटर के ऑफिस में मौजूद थी लेकिन फिर भी उन्होंने वो वाली चीज़ नहीं बताई, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा फॉल्सिफाई कर दिया, वो वाली चीज़ें भी बता दी जो कि टिपिकल ऑफिस में पाई जाती हैं, हालांकि वो उस एक्सपेरिमेंटर के ऑफिस में मौजूद नहीं थी, वो वाली चीज़ें भी उन्होंने बता दी थी। रिजल्ट्स कुछ इस तरह से थे। अगर सबसे पहली बात तो ये है कि जनरल से बात है, अगर आपको कोई ये पूछे ना कि ऑफिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो चेयर, डेस्क और वॉल, ये तो एक आम सी बात है, ये एक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चीज़ है। तो टिपिकल चीज़ों को ना लोग ज़्यादा उसको जो है ना वो बताते हैं। तो 30 में से 29 लोगों ने ये बताया था कि चेयर, डेस्क और वॉल्स हैं, क्योंकि ये तो एक स्कीमा है, ठीक है। इसी तरह से सिर्फ 8 लोगों ने बताया था कि उसके अंदर जो है ना स्कल पड़ी हुई थी एक, ठीक है। एक्सपेरिमेंटर के ऑफिस में सिर्फ 8 लोगों ने बताया था। इतने कम लोगों ने क्यों बताया? क्योंकि हमारे स्कीमास में ये बात नहीं होती कि ऑफिस के अंदर स्कल भी हो सकती है, ठीक है। और 9 जो सब्जेक्ट्स थे ना उन्होंने कहा था कि बुक्स पढ़ी हुई थी ऑफिस में, हालांकि वहां पे कोई बुक नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बुक पढ़ी हुई थी क्योंकि उनका एक स्कीमा था, जनरल नॉलेज है ये कि ऑफिस में बुक्स होती हैं, ज़्यादातर मोस्टली होती हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर देखा जाए ना, जो लोकेशन की मेमोरी होती है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेट थी, इसमें भी इंसान का स्कीमा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। हम लोग कह सकते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड होती है ना, यहाँ पे भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूलाज, इसी को स्कीमास को ही जो है ना वो फार्मलाइज किया गया है। और ये चीज़ भी साबित हो कि बड़ा यूज़फुल होता है नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने में। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े नॉलेज स्ट्रक्चर्स अगर आप लोगों ने बनाने हैं कम्प्लेक्स है तो वहाँ पे भी स्कीमास का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रियर और ट्रेंड्स ने यही कहा था कि इंसान जो भी अपना नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं ना वो स्कीमास की मदद से ये जो है ना वो जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इंसानों के स्कीमास और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो स्कीमास इस्तेमाल होते हैं दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम है या नहीं है, एसोसिएटेड है या नहीं है, इसमें अभी तक कोई क्लियर एविडेंस हमें नहीं मिलता। अच्छा, स्कीमास रिप्रेजेंट नेचुरल कैटेगरीज। हम लोग स्कीमास की बुनियाद पे ही नेचुरल कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जैसे नेचुरल कैटेगरी ने एक परिंदा है ना, परिंदों की जितनी भी कैटेगरी वो कुदरती कैटेगरी, नेचुरल कैटेगरी है। अब उस कैटेगरी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अपने स्कीमास का इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ हमें ज़्यादा टिपिकल लग रही होती है उसको हम लोग ज़्यादा हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो चीज़ लेस टिपिकल होती है किसी भी कैटेगरी के अंदर, जो कि ज़्यादा मतलब कम पाई जाती है ना, उसको हम लोग ज़रा ना कम हम लोग जो है ना उसको करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है स्कीमास का कि हम लोग ना ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्कीमा के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमें लग रहा होता है ना कि एक कैटेगरी के अंदर ज़्यादा फिट होगा उसको हम लोग ज़्यादा टिपिकल समझते हैं, ठीक है। हम लोग एक स्लॉट्स बना लेते हैं ना कि ये जो चीज़ है ना ये ज़्यादा टिपिकल है, ये वाली लेस टिपिकल है, ये उससे ज़्यादा लेस टिपिकल है। तो हम लोग अपना ये कुछ स्कीमास के हमारे माइंड के अंदर रूल्स चल रहे होते हैं जिसकी बुनियाद पे हम लोग जो है ना वो स्लॉट्स बना लेते हैं। बर्ड की कैटेगरी की बात करते हैं, बहुत सारे परिंदे होते हैं, हर परिंदे की हम लोग अलग अलग स्लॉट बना लेते हैं कि ये वाला परिंदा ज़्यादा पाया जाता है, ये टिपिकल है, ये वाला नहीं है टिपिकल, इस तरीके से। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इस तरीके से ना ऑब्जेक्ट की जो कैटेगरीज होती है ना उसके बारे में नॉलेज हम लोग इनकोड करते हैं। तो उसमें हम लोग एक शेडिंग करते हैं कि लेस टिपिकल से चीज़ लेके ना, लेस टिपिकल ये चीज़ है, मोर टिपिकल वो चीज़ है, इसकी बुनियाद पे ही हम लोग एक अपना एक जो स्कीमा होता है ना हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं बर्ड्स की कैटेगरी की बात करते हैं। अब प्रोटोटाइप्स की मदद से और एग्जाम्पलर्स की मदद से डेटा को जो है ना वो कलेक्ट किया गया था। रॉश ने ये वाला डेटा कलेक्ट किया था। रॉश ने क्या कहा था, उन्होंने ना रेटिंग की थी ना,
انہوں نے کیٹیگری کے حساب سے، یعنی کہ یہ کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ جو چیز آپ کو بہت زیادہ ٹیپیکل لگتی ہے نا، اس کو آپ لوگوں نے جو سکور ہے نا وہ صرف 1 دینا ہے، اور جو بالکل ہی ٹیپیکل نہیں لگتی کسی کیٹیگری میں چیز، اس کو آپ لوگوں نے سکور جو ہے نا وہ 7 دینا ہے۔ تو برڈس کی کیٹیگری کے اندر جو سبجیکٹس تھے، ایک تو یہ ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کیٹیگری میں سے کوئی بھی پرندہ بتائیں، تو جو سب سے زیادہ جو ٹیپیکل چیز تھی نا، انہوں نے وہ زیادہ اس کو جو ہے نا وہ ریٹ کیا تھا، زیادہ اس کا بتایا تھا، اور جو لیس ٹیپیکل چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا انہوں نے کم بتایا تھا۔ برڈ کی کیٹیگری کے اندر جو روبن ہے، روبن اب اس کو ہم لوگ پرندہ ہی سمجھتے ہیں زیادہ تر، ٹیپیکل، بہت زیادہ ٹیپیکل ہم لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ یہ ایک پرندہ ہے، جانور نہیں ہے، مطلب اینیمل کی کیٹیگری میں ہم لوگ اس کو نہیں، ہم لوگ اس کو پرندے کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ تو اس کی جو ایوریج جو ریٹنگ تھی نا وہ 1.1 تھی، لیکن جو چکن تھا نا اس کی ریٹنگ 3.8 تھی۔ اس کی ریٹنگ کیوں تھی 3.8؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کو پرندہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اینیمل سمجھتے ہیں، تو یہ کچھ زیادہ ٹیپیکل نہیں سمجھا جاتا، چکن جو ہے نا زیادہ ٹیپیکل برڈ نہیں سمجھا جاتا، اس وجہ سے اس کی ریٹنگ 3.8 تھی۔ اس طرح سے جو مرڈر ہوتا ہے اس کا جو یہ زیادہ عام، زیادہ ٹیپیکل کرائم ہے، 1 جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ ریٹنگ تھی۔ اسی طرح سے جو ویگرینسی ہوتی ہے اس کی 5.3 تھی، اور یہی اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ اسکیماز کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنی جو ہے نا وہ حساب سے ٹیپیکل سے لے لیس ٹیپیکل سے مور ٹیپیکل تک نے اسکیماز میں ہم لوگ یہ ایک باؤنڈریز بنا لیتے ہیں کہ یہ چیز لیس ٹیپیکل ہے، یہ چیز زیادہ ٹیپیکل ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگ نیچرل کیٹیگریز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ صرف ہم لوگ ابھی تو ہم لوگوں نے یہ آبجیکٹس کی بات کی تھی نا، جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اسکیماز کے تھرو۔ صرف چیزوں کو ہی آپ لوگ ریپریزنٹ نہیں کر سکتے، آپ لوگ ایونٹس کو بھی اسکیماز کے تھرو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھا ہو تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا نا کہ جو سب سیٹ ہم لوگ بنا لیتے ہیں یا سلاٹس بنا لیتے ہیں نا، آبجیکٹس کو جب ہم لوگ اسکیماز کی مدد سے ریپریزنٹ کرتے ہیں نا تو ہم لوگ سلاٹس بناتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ کسی ایونٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نا اس کو ہم لوگ پھر اسکیماز بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سوری اسکرپٹس بولتے ہیں۔ ہاں، کوئی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، چاہے جاندار ہو بے جان ہو، جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میں نظر آتی ہیں، ان کو جب ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کی سلاٹس بناتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے ایونٹ کو ریپریزنٹ کرنا ہو تو ہم لوگ کیا بناتے ہیں؟ اسکرپٹس بناتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ سینٹینسز کی فارم میں، ایک سٹوری کی فارم میں، ایک آرڈر کی فارم میں آپ لوگ بتاتے ہیں نا۔ اچھا، یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اسکیماز کے تھرو آپ لوگ ایونٹس کو بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگ نا نالج کو انکوڈ کرتے ہیں کسی بھی عام سے، مطلب اسٹیریوٹیپک ایونٹ کے بارے میں ہم لوگ ایک نالج کو نا ہم لوگ انکوڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ مووی دیکھنے کے لیے گئے، اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ لوگ مووی دیکھنے کے لیے گئے تو وہ سارا کچھ آپ ہمیں بتائیں، تو آپ لوگ اس کی پارٹس کی فارم میں، حصوں کی فارم میں بتائیں گے کہ پہلے جو ہے نا وہ تھیٹر جاتے ہیں، ٹکٹ خریدا جاتا ہے، ریفریشمنٹس خریدتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، اور پھر تھیٹر سے واپس آ جاتے ہیں۔ مووی دیکھنے میں تو ایک پورا ہم لوگ ایونٹ کو اسی طریقے سے ڈسکرائب کریں گے نا، اس طریقے سے ہم لوگوں نے ایک اسکرپٹ بنایا، ہم لوگوں نے اپنے اس ایونٹ کو مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا۔ لیکن جو اگر ہم لوگ دیکھیں نا، جیسے ہم لوگ آبجیکٹ اسکیماز میں پارٹ ہرائرکیز کا استعمال کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہم لوگوں نے ایونٹ میں بھی پارٹ ہرائرکیز کا استعمال کیا ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے مختلف پارٹس بنائے نا، گوئنگ ٹو دا تھیٹر، بائنگ دا ٹکٹ، یہ مختلف پارٹس ہیں۔ تو کسی بھی ایونٹ کو بھی ایکسپریس کرنے کے لیے بھی ہم لوگ پارٹ ہرائرکیز کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ جنرلائزیشن ہرائرکیز بھی ہو سکتی ہیں اس میں۔ دیکھیں نا، آپ لوگ مووی دیکھنے کے لیے گئے، آپ لوگ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ ڈرائیور کے تھرو گئے، پہلے ہم لوگ ڈرائیور کے پاس گئے، پھر ہم لوگ تھیٹر گئے۔ یہ تھوڑی سی مطلب ایک جنرلائزڈ ایک ہرائرکی ہو سکتی ہے کہ پہلے تو آپ لوگوں نے پورے سفر کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا ایک حصہ ہو گیا سفر کا، آپ لوگوں نے اس طریقے سے سفر کیا، دوسرا جب آپ لوگ سینما پہنچے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے مووی دیکھی، وہاں پہ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا وہ ایک الگ حصہ ہے۔ خیر جو بھی ہے، اسپیشل اسکیماز جو ہوتے ہیں نا، ایونٹس کو آپ لوگ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اسکرپٹس کے تھرو۔ شینک اینڈ ایبلسن نے ییل یونیورسٹی میں بڑا کام کیا تھا ایونٹ اسکیماز کے اوپر یا اسکرپٹس کے اوپر، اور انہوں نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ ہم لوگ اسٹیریوٹیپک سیکوینس کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی ایکشن میں۔
یعنی کہ یہ سارے لوگ ایک ہی طریقے سے کوئی بھی چیز بیان کرنی ہو نا تو وہ ایک ہی آرڈر میں اس کو بیان کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ریسٹورینٹ گیا ہے ٹھیک ہے تو اسے اگر پوچھا جائے کہ تم ریسٹورینٹ میں تم ڈنر کرنے کے لیے گئے یا جو کچھ بھی کرنے کے لیے گئے تو اب تم نہ مجھے وہ سارا ایک بتاؤ کیا کیا ہوا یا ایک اس کے کیا کیا پارٹس مختلف نا اسپیکٹس بتاؤ. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کسی بھی اوکیزن کے جو اسکرپٹ ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ کمپوننٹس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. جیسے ریسٹورینٹ جانا اس میں انٹر ہونا بیٹھنا آرڈر کرنا کھانا بل پے کرنا اور واپس آ جانا یہ ساری چیزیں آپ لوگ کی آرڈر کی فارم میں آپ لوگ بتاتے ہیں ٹھیک ہے. اور یہ کوئی بھی انسان ہے وہ اسی طریقے سے ہی زیادہ تر بتائے گا. تو یہ ایک اسٹیریوٹیپک سیکوینس ہوتی ہے ہمارے ایکشنز کے ایک سیکوینس میں ہم لوگ اس کو بتاتے ہیں. ایونٹ کے جو اسکیما کی یہ بھی اگزامپل ہو سکتی ہے کہ اگر ہم لوگ میرج کی اگزامپل لیتے ہیں نا تو میرج اور برتھ ڈے پارٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو میرج کی ایونٹ کو آپ لوگ اس طریقے سے ڈسکرائب کریں گے کہ اگلے بندے کو سمجھ آ جائے کہ یہ جس ایونٹ کی بات کر رہے ہیں نا یہ شادی کا ایونٹ ہے یہ کوئی برتھ ڈے پارٹی نہیں ہے. اب اس میں جو چیزیں آپ لوگ بتائیں گے کلرفل کلاتھس ہوتے ہیں میرج میں برائڈ ہوتا ہے گروم ہوتی ہے ڈھولک ہوتی ہے فوڈ ہوتا ہے یعنی کہ لنچ اور ڈنر وغیرہ. تو برائڈ گروم ڈھولک یہ اگر دیکھا جائے تو برتھ ڈے پارٹیز میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نا ہم لوگ اسکرپٹس کی فارم اپنے ایونٹس کو بھی آپ لوگ ڈسکرائب کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ مزید جو ہے نا وہ ریپرزنٹیشن آف نالج اسکرپٹس کے بارے میں مزید ہم لوگ بات کریں گے. ہم لوگ کیسے جو ہے نا وہ ایونٹس وغیرہ کو ڈسکرائب کرتے ہیں اس چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. تب تک چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو اگر شیئر لازمی کیجیے گا ایک دو دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. کوئی بھی مشکل نہیں ہے بس آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہوتا ہے اپنی ورڈنگ میں آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے. اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.